السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. مشرقی وسطیٰ کے صورتحال خاص طور پر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری اس کشیدگی کو ختم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں. پاکستان کی بھرپور کوششوں کے نتیجے میں ایک نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان پہنچے اور آج انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. خاص طور پر صبح کے وقت میں پاکستان کے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور ان کے ساتھ بڑی اہم قسم کی ملاقات کی اور اس میں خطے کی صورتحال اور اس جنگ کے صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی اور مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے بڑی سیر حاصل گفتگو ان کے درمیان ہوئی ہے. اور اس وقت جب یہ ولاگ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں تو عباس اراغچی کی ملاقات ہو رہی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس میں بھی خاص طور پر خطے کی صورتحال، جنگ کی صورتحال اور مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی ثالثی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اس ملاقات میں ان ملاقاتوں کے اندر خاص طور پر جو ایران کی جانب سے اپنا جو ویژن ہے اس جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے جو شرائط ہیں اور جو گزشتہ ٹاکس کے اندر جو باتیں فائنلائز ہوئی تھی اور ابھی جو تجاویز ہیں وہ تمام تجاویز جو ہیں وہ پاکستان کی قیادت کے سامنے رکھ دی ہیں عباس اراغچی نے. ان کے اوپر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ملاقاتیں ہوں گی جب امریکی وفد کے ساتھ بھی، کیونکہ امریکی وفد کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکی وفد بھی آج جو ہے وہ پاکستان کے لیے روانہ ہو رہا ہے. یعنی ہفتے کے روز کا کہا گیا کہ جب وہاں پر دن کا آغاز ہو جائے گا تو وہاں سے وفد جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا اور وہ بھی پاکستان پہنچے گا. اب عباس اراغچی اور ان کی ٹیم کی جانب سے خاص طور پر ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکی وفد کے ساتھ ملاقات کوئی شیڈول نہیں ہے اور عباس اراغچی جو ہیں وہ پاکستان کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ مسقط اور پھر ماسکو کا دورہ کرنے والے ہیں. لیکن امریکہ کی جانب سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی وفد جو ہے وہ پاکستان آ رہا ہے اور وہ جو مذاکرات کا جو دوسرا راؤنڈ ہے اس میں شریک ہوگا. اس حوالے سے کیرولین لیوڈ نے یہ کہا ہے کہ اسٹیو ویٹکوف اور جرارڈ کشنر جو ہے وہ پاکستان پہنچیں گے جبکہ جے ڈی وینس جو ہے وہ امریکہ میں بیٹھ کے ہی یہ معاملات کو دیکھیں گے. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران اس معاملات کچھ بڑھ جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں تو پھر ہمارے جو دیگر حکام ہیں وہ ریڈی حالت میں ہوں گے اور وہ پاکستان جائیں گے. انہوں نے پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کی بھی تعریف کی ہے اور ساتھ میں اپنی ریڈینس کا بھی اظہار کیا ہے کہ پاکستان آنے کے لیے امریکی وفد جو ہے وہ تیار بیٹھا ہے. ابھی وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں گھنٹوں کے دوران اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس سامنے آ سکتی ہیں. عباس اراغچی جو ہیں وہ مسقط بھی جائیں گے اور عباس اراغچی جو ہیں وہ رشیا بھی جائیں گے، ماسکو بھی جائیں گے. تو اس خطے کے اندر جو جنگ ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے پاکستان کی بھرپور سفارتی کوششوں کے نتیجے میں اچھی ڈیولپمنٹس کا آغاز ہو گیا ہے اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا اور خطے کے اندر جو جنگ ہے اس کا خاتمہ ہوگا. بہرحال امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے. ایران میں ہم ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں جو بااختیار ہیں. دیکھنا ہے کہ معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں. ایران کسی قسم کی پیشکش لاتا ہے، کس قسم کی پیشکش لاتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو اراغچی پہنچے ہیں تو وہ کس قسم کی پیشکش ہمارے لیے لے کے آئے ہیں اس کو دیکھنا پڑے گا. اور ایران جو ہے وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے اور ہم ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں جو کہ بااختیار ہیں اور اس کا کوئی حل چاہتے ہیں. تو آنے والے دنوں میں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی صورتحال سامنے آ رہی ہے مشرقی وسطیٰ سے کہ وہاں پر ایک ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے. خاص طور پر ابھی یہ اطلاع سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کی جانب سے پورے مشرقی وسطیٰ کے اندر بہت تیزی کے ساتھ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ جنگ بندی چل رہی ہے اور تیسری طرف جو ہے وہ امریکہ بہت بڑے پیمانے پر ملٹری بلڈ اپ جو ہے وہ کر رہا ہے. خاص طور پر اس وقت جب ہم آپ سے یہ بلاگ شیئر کر رہے ہیں تو جو بن گورین ایئرپورٹ ہے اس میں بڑے پیمانے پر جو فضائی ایندھن فراہم کرنے والے جہاز ہیں ان کو وہاں پر لینڈ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی روسی میڈیا نے یہ خبر دی ہے کہ امریکی فضائیہ کی جو درجنوں طیارے ہیں وہ مسلسل طور پر مشرق وسطیٰ میں لینڈ کر رہے ہیں، سامان پہنچا رہے ہیں اور یہ طیارے بغیر کسی تعطل کے مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں لینڈ کر رہے ہیں. مشرق وسطیٰ میں پہنچنے والے یہ سوال اٹھایا گیا کہ جو طیارے ہیں
وہ کس نوعیت کے آلات وہاں پر لے کے آ رہے ہیں، کن کن ممالک میں وہ پہنچا رہے ہیں، یہ جو ہے وہ ایک الگ کے انہوں نے کہا کہ یہ اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جن ممالک میں یہ آلات اور یہ اسلحہ جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے، ان میں جو ایران کے ساتھ جو منسلک جو خلیجی ممالک ہیں ان کے اندر بھی یہ امریکی طیارے جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور مختلف آلات وہاں پر پہنچا رہے ہیں۔ اب ان آلات کو وہاں پہنچانے کے ایک طرف جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، تیسری طرف یہ جو آلات امریکہ جو ہے مسلسل ایک ایئر برج قائم کیا ہوا ہے وہاں پر آلات پہنچانے کا مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا امریکہ کوئی گراؤنڈ آپریشن بھی کرنا چاہتا ہے؟ کیا امریکہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں ایک بھرپور ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی جو وزیر اعظم ہے بینجامن نیتن یاہو، انہوں نے بھی کہا کہ ہم مکمل تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں، اگر امریکہ ہمیں گرین لائٹ دیتا ہے تو ہم ایران کو مکمل طور پر سٹون ایجز میں پہنچانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم نے اہداف کو سیٹل کیا ہوا ہے، دردناک قسم کا ہم ایران کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ میں اب امریکہ کی جانب سے بھی تل ابیب کا جو بن گورین ایئرپورٹ ہو یا پھر خطے کے اندر جو ممالک ہے اس میں جس طریقے سے ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے اس کے موٹیوز کیا ہیں، اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں ایک طرح سے تشویشناک بھی ہیں، کیونکہ پاکستان کی جو بھرپور کوششیں ہیں کہ خطے میں امن لایا جا سکے، دنیا کو امن پہنچایا جا سکے، لیکن دوسری طرف اگر یہ ملٹری بلڈ اپ کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتائج خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ ایران بھی، آپ کو پتہ ہے، ایران بھی لامالہ اپنی جو ملٹری پریپیئرڈنس جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ ایران نے گزشتہ روز بھی کہا تھا کہ ہماری جو انگلیاں ہیں وہ ٹریگر پر ہیں، کیونکہ ہم مذاکرات تو کر رہے ہیں، مذاکرات کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن مذاکرات کرنے والا جو دوسرا فریق ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے، لہٰذا ہم ان مذاکرات کے دوران بھی اپنی انگلیاں جو ہے وہ ٹریگر پہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس بار انہوں نے کہا کہ ہم جو جواب دے دیں گے وہ نہ صرف خطے کے اندر ہوگا بلکہ خطے سے باہر بھی ہوگا۔ جو مجید موسوی ہیں ایروسپیس کے سربراہ، انہوں نے تو بڑی سخت قسم کا سٹیٹمنٹ انہوں نے جاری کیا ہے کہ اگر ایران پر اب کی بار حملہ ہوتا ہے تو پھر خطے سے تیل نکالنے والی، تیل کی پروڈکشن کے حوالے سے دنیا بھول جائے۔ بہرحال ہم دعا یہی کریں گے کہ پاکستان کی جو امن کی کوششیں، امن عالم کی جو کوششیں ہیں وہ برابر ثابت ہوں اور خطہ جو ہے وہ خاص طور پر مشرق وسطیٰ کا خطہ امن کی طرف لوٹ آئے۔ اس کے علاوہ جو خلیج فارس کا جو علاقہ ہے، بحر عرب کا جو علاقہ ہے، اور پھر آبنائے ہرمز کے علاقے میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو مخاصمت ہے وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہے، اور امریکہ اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے ان کے اوپر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ یعنی امریکہ جو ہے وہ ایران کے جو شپس ہیں ان کے اوپر قبضے کر رہا ہے، تو ایران جو ہے وہ امریکی باؤنڈ جو شپس ہیں ان کے اوپر قبضہ کر رہا ہے۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ آئی ہے کہ ایران نے ایک اور شپ کے اوپر قبضہ کر لیا، اور اس کی شپ کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا ہے ایران کی جانب سے کہ وہ امریکہ کے ساتھ رابطے میں تھا، امریکہ کو سپورٹ فراہم کر رہا تھا، لہٰذا اس کو متعدد وارننگز کے بعد ایران نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کی بھی ویڈیوز جو ہے وہ ایران کی جانب سے جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ جو جنگ جو ہوئی ہے 40 روزہ جنگ رمضان جس کو ایران نے نام دیا ہے، اس میں امریکہ کے جو اخراجات ہو رہے ہیں خاص طور پر جنگ کے اندر، اس کے حوالے سے ایک بڑی ہوش ربا قسم کی تفصیل جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر اس جنگ میں امریکہ کو $1 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، $1 ارب کا اس کا خرچہ ہو رہا ہے۔ یعنی اب تک جنگ کے اندر 28 سے 35 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے امریکہ کو، تو جو اگر حساب کیا جائے تو تقریباً روزانہ کی بنیاد پر $1 ارب بنتا ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑا خرچہ ہے جو کہ امریکہ جو ہے وہ ایک لاحاصل جنگ کے اوپر کر رہا ہے خطے کے اندر۔ اور دوسری طرف جو ایران کے اوپر امریکہ کی جو پابندیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے۔ ایک طرف مذاکرات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، پابندیوں کو ختم کرنے کا لالچ دیا جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف پابندیاں مسلسل لگائی جا رہی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے چین کی ایک آئل ریفائنری اور شپنگ کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہے، اور ان پر یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ جو آئل ریفائنری ہے اور یہ جو شپنگ کمپنیاں ہیں
وہ ایران کے ساتھ تجارت کر رہی ہیں، تیل کی تجارت کر رہی ہیں۔ 40 شپنگ کمپنیاں ہیں اور ٹینکرز ہیں، ان کے اوپر یہ پابندی عائد کر دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، اور ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارت کر رہی تھی، تیل کی تجارت کر رہی تھی۔ اس سال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس تر صورتحال سے سامنے آتی رہے گی، انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔